وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا، یو ڈونٹ بائٹ مور دین اور یو کین چیو، یعنی آپ منہ میں اتنا بڑا نوالا نہ ڈال لیں جتنا آپ چبا نہیں سکتے۔ یہی حال اس وقت یورپ اور برطانیہ کا ہے۔ جو انہوں نے رشیا کے ساتھ ایک جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا، اب اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ جو کل یوکرین نے ایک سنیکی حملہ کیا رشیا کے ایئر بیسز پہ اور وہاں پہ 40 جیٹس کو تباہ کیا، اس کے بعد برطانیہ کو اپنی فکر ہو گئی ہے کہ رشیا اب ان پہ حملہ نہ کر دے، اور اس کے جواب میں وہ اب اپنی وار ریڈینس فورس تیار کر رہے ہیں۔ وار ریڈینس فورس 76,000 فورس ہے، 76,000 فوجی ہیں برطانیہ کے، جس کے بارے میں کسی نے مذاق کیا تھا کہ برطانیہ کی پوری فوج ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں آ سکتی ہے۔ تو اب نئی آپ دوزے بنائیں گے، نئے جنگی جہاز بنائیں گے، نئی تیاری ہوگی، لیکن اگر آپ نے پچھلے 20-25 سال میں برطانیہ کا اور یورپ کا کبھی دورہ کیا ہو، وہاں وقت گزارا ہو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ لوگوں کے دماغوں میں اب وار ریڈینس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 1991 میں یو ایس ایس آر ختم ہوا تھا، تو اس وقت ایک اینڈ آف ہسٹری کے نام سے ایک فوکویاما صاحب جو امریکہ کے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ان کا ایک تھیسس آیا تھا کہ دنیا اپنے تکمیل پہ پہنچ گئی ہے، یعنی نقطہ عروج پہ پہنچ گئی ہے سویلائزیشن، اور اس کے بعد مزید کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اور آرام سے سو جائے، اور ساری دنیا کے لیے اب صرف یہ رہ گیا کرنے کو کہ وہ ویسٹرن ماڈل آف ڈیموکریسی، ویسٹرن ماڈل آف اکانومی، ویسٹرن ماڈل آف سوسائٹی، بس اس کو کاپی پیسٹ کریں اور خوش و خرم زندگی گزاریں۔ لیکن وہاں سے چل کے اب یہاں تک جو پہنچے ہیں 34-35 سال میں، اب صورتحال بدل گئی ہے۔ with the rise of China and with the re-emergence of Russia on world stage, the world looks different, very different۔ اور اس میں ڈفرینٹ یہ ہے کہ جو ممالک اپنی فوجوں کو ختم کر چکے تھے، تقریباً جیسے جرمنی اور جیسے دوسرے ممالک یورپ کے، اب ان کو اپنی ایگزسٹنس کی فکر پڑ گئی ہے کہ اور یہ کہ اپنا بجٹ بڑھایا جائے۔ اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے پاور میں آنے کے بعد یہ بھی اعلان کر دیا کہ امریکہ اب ان کی سیکیورٹی کا بوجھ مزید نہیں اٹھائے گا، اور یورپ اپنا بوجھ خود اٹھائے اور اپنا بجٹ جو ہے 5% اپنے جی ڈی پی کے پاس لے کے جائے۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ریسورسز آپ کے ڈیفنس کی طرف ڈائیورٹ ہوں گے، تو جو پیسہ دوسری چیزوں پہ خرچ ہوتا تھا، ویلفیئر پہ خرچ ہوتا تھا، تعلیم پہ، صحت پہ اور دوسرے لوازمات پہ زندگی کے، اب اس میں سے پیسہ لے کے ڈیفنس کی طرف لگانا پڑے گا۔ اس کے سوشل ایفیکٹس ہوں گے، اس کے لائف سٹائل کے اوپر ایفیکٹس ہوں گے، اور اس کے اوپر سب سے بڑھ کے ان کی جو نفسیات ہیں، سائیکالوجی پہ ایفیکٹ ہوگا، کیونکہ ایک ایسی قوم جو کہ پچھلے 40-50 سال سے صرف پارٹی کرتی رہی ہے، اب انہیں جنگ لڑنا پڑے گی، یا کم از کم جنگ کی تیاری کرنا پڑے گی، اس ماحول میں زندہ رہنا پڑے گا۔ اس کے کیا اور نتائج نکلیں گے، یہ آج ہمارے بہت ہی کمپیٹنٹ پینل ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب ہیں، ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ ہیں، ڈاکٹر منور حسین صاحب ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو جوائن کرنے کا۔ میڈم، یہ صورتحال ہے اس وقت یورپ کی بن گئی ہے، وہ یورپ ہے، آپ تو ہم سب سے بہتر جانتی ہیں کہ وہاں پہ پچھلے 40-50 سال میں کیا ماحول رہا ہے۔ ایک پرسکون زندگی جس کا لوگ خواب دیکھتے تھے، اور پاکستان اور انڈیا جیسے ملکوں سے وہاں جا کے زندگی گزارنے کی سب کی خواہش تھی کہ جی ایسے بہترین ماحول میں رہیں جا کے۔ اینڈ آل آف اے سڈن پچھلے چند مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ چیزیں یکسر بدلتی چلی جا رہی ہیں، اور اب جو ان کے کیئر سٹارمر صاحب جو ہیں برطانیہ کے وزیر اعظم، جو انہوں نے اعلان کیا ہے کل، what has fundamentally changed؟ What has fundamentally changed in Europe, in UK? Yes. I think, Dr. Saab, everything has changed. In Europe in general and in UK in particular. آپ دیکھیے جب سے ان کی کالونائزیشن تھی، تو یہ کس طرح وشس طریقے سے کالونائز کیا تھا انہوں نے۔ They have never apologized to their colonies of how they had mistreated these people for extraction of their resources. There's a very famous African writer, young جیسے ڈاکٹر حسنین ہے اس طرح
Achille, and he introduced the concept of necropolitics, in which he defines कि ये जो ममालिक थे ये किस तरह से रिसोर्सेज की खातिर इन्होंने जुल्म किया, स्लेवरी की, नियो स्लेवरी हो रही है, और इन ममालिक को दबा के ये अपने जो है वो ग्रैंडियर दिखाते थे। बचपन में आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जी लंदन की सड़कें सोने से भरी हैं, वो सारा सोना यहीं से चुरा के गए हुए थे। और अब जो है दे हैव कम टू अ सैचुरेशन पॉइंट। ईयू इन्होंने बनाया बिकॉज कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इनमें से किसी की आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू फौज में वो दम नहीं रहा था, अगर दम होता तो डीकोलोनाइजेशन होती ही ना। सो अब उन्होंने सोचा कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी हो अगेंस्ट रशिया, बिकॉज वो सोवियत यूनियन था उस वक्त, और उसमें अमेरिका मेन प्लेयर था बिकॉज कोल्ड वॉर के कॉन्सेप्ट्स थे। अब after the fall of Berlin Wall, after the fall of Soviet Union, एक नया रशिया इवॉल्व हुआ, और प्यूटन साहब का भी यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेक रशिया ग्रेट अगेन। जो उनको ह्यूमिलिएशन आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन हुई थी, उसको वो कंपनसेट करने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज इवॉल्व की। जहां तक रही बात यूरोप की, यूरोप वो उसी ओल्ड माइंडसेट में था। यूक्रेन को उन्होंने पंप अप किया कि तुम खड़े हो, हम तुम्हारे साथ हैं। फ्रांस ने अपनी फोर्सेस भेजी उधर, मर्सनरीज बेसिकली, लीजियों जो थी उनकी, वो वहां पहुंच तो गए, पैसे भी ले लिए और फिर आगे से भाग गए, बिकॉज दे वर नॉट रियली सोल्जर्स एंड इट वाज नॉट देयर लैंड फॉर विच दे शुड फाइट। सो Yes. इनकी जो है अब मुश्किलात बढ़ गई हैं। जहां तक आप देखिए कि जो आपकी सप्लाई चेन है, वो पहले यूक्रेन वाज द ब्रेड बास्केट, रशिया से आपको गैस आ रही थी, आपकी इकोनॉमी थ्राइव कर रही थी। फिर आप बाइडेन साहब की हुकूमत में रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लग गई, उन सैंक्शंस को मजीद बढ़ाया गया। कॉन्सिक्वेंटली जर्मनी की इकोनॉमी started suffering, यूके इकोनॉमी started suffering, फिर ये दौड़े चीन की तरफ। चीन इज वेरी स्मार्ट, वो ऑलरेडी ही इन्वेस्ट कर रहे थे, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे थे, not in only the rest of the world but also in Europe because they could see how it was growing. अब आप देखिए ये जो इनका स्पाइडर अटैक हुआ है यूक्रेन का, उसके बाद इन यूरोपियंस की इन जनरल, इन यूके की इन पर्टिकुलर जान निकली भी है कि अब प्यूटन साहब इनसे रिवेंज लेंगे और इन पे अटैक करेंगे। सो इन्होंने एक जो डॉक्यूमेंट, जो एक साल से इस पे काम कर रहे थे, जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिव्यू था इनका, उसमें दे ट्राई टू रिव्यू देयर डिफेंस पॉलिसी, increasing their percentage of contribution into NATO.